ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بحیثیت امت مسلمہ ایک تو کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم بحیثیت امت، بحیثیت قوم شعوری طور پر فرد اور قوم دونوں اپنا مقصد حیات دریافت کریں کہ ہم کیوں ہیں، ہم کس لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے۔ تو میں نے شروع میں آیت پڑھ دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ اب جس طرح کی ہمارے ہاں گفتگو ہوتی ہے کہ لوگ اسی چیز میں کنفیوز رہتے ہیں، کبھی تو یہ سنتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اور دولت اس سے بڑی تو لعنت ہی کوئی نہیں، اس کے لیے تو کوشش کرنا یہ بھی گناہ اور جرم ہے۔ ایک انتہا اس پر لوگ چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے منع کیا کہ بھائی دولت لعنت نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب آپ نے اس نعمت کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے، اس نعمت کے حصول کی دعا بھی کرنی ہے، اس کو بروئے کار بھی لانا ہے، اچھے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں انتہا یہ ہوتی ہے، دوسری طرف لوگ چلے جاتے ہیں یعنی سب کچھ جو کچھ ہے دنیا کی تعمیر کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہمارے افکار اور نظریات کا، یا پھر یہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، یہی انسانوں کا معاملہ ہے کہ یا تو دنیا مائنس ہو گئی یا پھر آخرت مائنس ہو گئی۔ اور ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما اور ہم کو عذاب نار سے محفوظ رکھ۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم اپنے مقصد حیات کے بارے میں کنفیوز ہوں گے بحیثیت فرد اور قوم، تو نہ تو دنیا کی تعمیر صحیح کر سکیں گے نہ آخرت کی صحیح تعمیر کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اس چیز کو دریافت کریں کہ بحیثیت فرد مقصد حیات کیا ہے، بحیثیت قوم ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، اس امت کو آخری زمانے کے اندر اس کو ظاہر فرمایا، تو بحیثیت فرد مقصد کیا ہے اور بحیثیت قوم جو ہے وہ مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس مقصد کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور دوسری حدیث بھی اسی کے ساتھ کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ بتا دیا کہ بحیثیت فرد ہمارا مقصد حیات وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ بتا دیا کہ بحیثیت قوم تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا اور تمہارے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بقام اور دوام بخشا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ بخش اور مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد اس دنیا کے اندر ہماری بقا اور وجود کا جواز اس چیز پر ہے کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا مقصد بتایا ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ اس امت کی بقا اور وجود کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے کہ یہ کتنا فائدہ بخش بناتے ہیں اپنے آپ کو انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اگر یہ مقصد پیش نظر ہے تو پھر بات ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سمجھنے کے لیے مقصد بتایا ہے کہ مقصد کا تعین کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ مقصد کے تعین کے بعد جب مجھے اور آپ کو اپنا مقصد ہم طے کر لیں گے، جو بھی مقصد طے کریں، دنیا داری کے اعتبار سے طے کر لیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے طے کر لیں، جو بھی مقصد آپ طے کریں گے، اس کے بعد اصل میں انسان سے جو اخلاقی اقدار جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں، یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ جو مقصد حیات آپ بنائیں گے، آپ کا اخلاق بھی اسی کے مطابق ڈلتا چلا جائے گا۔ مثلا دیکھیے، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے ایک کامیاب کاروباری آدمی بننا ہے، اس کے بعد یہ بات، اگلی بات، اب آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ کے اس مقصد کے تعین کے بعد خود بخود طے ہوتا چلا جائے گا کہ اگر آپ کامیاب کاروباری آدمی بننا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ آپ وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اگر آپ بر وقت اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کریں گے، صحیح وقت پر اس کو بند نہیں کریں گے، اگر آپ ایفائے عہد جیسی خوبیوں کو اپنے کردار کا حصہ نہیں بنائیں گے، اگر آپ جسے بزنس ایتھک آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کاروباری اخلاقیات سے واقف نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، جو بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کا مقصد جب ہم متعین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا اخلاق اور کردار ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے تو پھر کسی اچھی اخلاقی قدر کا کسی انسان سے ظہور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا شریعت نے ہمیں باقاعدہ زندگی کا مقصد دیا کہ انسان کوئی بیکار چیز نہیں ہے، کوئی فضول چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کارآمد مخلوق ہے، اس لیے اس کو با مقصد زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کے اندر مقصدیت ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، انسان فضول آدمی ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو زندگی اور زندگی کا مقصد یہ بڑا ضروری ہے، اس کا تعین۔